السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد صلی اللہ رسول الکریم. فکر آخرت کے سلسلے میں جو ہم نے انسانوں کی اقسام بنائی ہیں، اس میں سے دوسری قسم ہے منافق. منافق کا سب سے مسئلہ بڑا ایمان کا ہے. یہ باتیں بہت کرتا ہے، باتیں گفتار کے غازی تو بنے، کردار کے غازی بن نہ سکے. تو یہ ایمان ہے اس کا نہیں ہوتا. ایمان کے سلسلے میں زبان سے مانتا ہے، زبان سے وہ بڑے ہی باتیں ہر چیز میں آگے، لیکن دل سے نہیں مانتا. کیونکہ دل سے نہیں مانتا، اس لیے کچھ جو عمل ہوتے ہیں وہ ظاہر کرنے کے لیے دکھاتا ہے، کچھ عمل نہیں کرتا. جہاں بچت ہو سکتی ہے، جہاں باعث سکتا ہے اور نماز بھی پڑھنے آتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، نہیں کرتا. اس کی یہ پوزیشن ہے، کچھ عمال ہے، کچھ نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو سمیع بصیر نہیں مانتا. اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے. وہ کہتا ہے میں جو چال چل رہا ہوں نا، میں جو کچھ کر رہا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کو بھی نہیں پتہ. اس کو پتہ نہیں کہ فرشتے وہ ساتھ بیٹھے لکھ رہے ہیں. اچھا، کوئی قیامت نہیں اس کے خیال میں، کیونکہ قیامت کا احساس ہو کہ پیش ہونا ہے، جزا سزا ملنی ہے، پھر بندے کے اعمال کسی اور طرح ہوتے ہیں. اچھا، تیسرا دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے، ابھی مل جائے، نقد مل جائے. وہ کہتا ہے یہ دنیا میٹھی ہے، بات کی پتہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، تو یہیں پہ سارا کچھ ہو جائے. اور کسی جزا سزا پر ایمان نہیں رکھتا. اسی لیے اعمال کی خرابی کی وجہ یہ ہے. اور پھر چونکہ نہیں ہے جزا سزا، دوبارہ زندگی پر اس کو شک کا انکار کرتا ہے. اسی شک اور انکار کی وجہ سے ساری اعمال کی خرابی ہے. انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اب اس پہ ہونا کیا ہے؟ اس پہ غضب الہی ہوگا. اس پہ کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب ہوگا، اور یہ جہنم میں جائے گا. اللہ نہیں فیصلہ کر رہی ہے. اس کی سند کیا ہے؟ سند آپ دیکھیں، ان کو کوئی نایات خود بھی دیکھیے گا. کوئی ہمیں ایسی کو بات ہے تو ہم نے نکالنی ہے. سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت کو دیکھیے گا، 145. سورہ نساء کی 145. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا. بے شک منافق ہے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں. درک اسفل سب سے نیچے والا، سب سے ذلیل ترین، اور وہ ہرگز نہ پاؤیں گے کوئی مددگار. اللہ نے منافقین کے لیے کیا کہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں. نیچے درجے کا مطلب یہ ہے اگر کہیں بھی نکالنے کی باری آئی تو اوپر سے نکلنا شروع کرے گا، تو ان کی باری آنی ہی نہیں ہے سب کے آخر میں. چلیے پھر اس کے بعد اگلا دیکھیے گا سورہ اعراف. سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 40 ہے، اس میں دیکھیے گا بڑی سخت بات ہے اور سب کے لیے کہ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور مقابلہ میں تکبر کیا، جو بھی، کیونکہ انسان کا مسئلہ جب جھٹلاتا ہے تو تکبر کرتا ہے، اور یہ وجہ ہی تکبر ہوتی ہے. جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کام زیادہ ضروری ہے، اس کا کسٹمر زیادہ ضروری ہے، اس کا دفتر ضروری ہے. اب جو اپنی نیند پر زیادہ ضروری ہے، اپنی چیزوں کو وہ اس پہ زیادہ سمجھتا ہے اہم، اس کی وجہ سے اس میں نہیں. تو اس میں نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ داخل ہوں گے جنت پہ، یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے. اور یوں ہی ہم بتا دیتے ہیں گناہ گاروں کو، تو یہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، لہٰذا ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے. اس کے بعد یہ تیسری ہے، اس میں سورہ انفال کی آیت 50-51. اس کو دیکھیے گا 50-51. اس میں اللہ نے بڑا واضح کہا ہے کہ جو منافق ہے، جو بھی منافق ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اگر تو دیکھے جس وقت ان کی جان قبض کرتے ہیں کافر، تو فرشتے کافروں کی تو فرشتے مارتے ہیں ان کے منہ پر، ان کے پیچھے، اور کہتے ہیں چکھو عذاب جلنے کا. تو یہ 50-51 میں اللہ نے یہ بڑی سیدھی سی بات کی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، کہ ان کو فرشتے جو ہے نا، یہ اسی وقت مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے جس وقت یہ جان نکلتی ہے ان کی. تو جان نکلنے کے ساتھ ساتھ ان کا خرابی شروع ہو جاتی ہے. پھر توبہ کی سورہ توبہ 9 نمبر کی آیت نمبر 68 نمبر. اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا. پڑے رہیں گے اس میں، وہی بس ہے ان میں، اور اللہ نے ان کو بھٹکار دیا. اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور ان کے لیے عذاب مقیم برقرار رہنے والا. یہ عذاب ان پہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ چیزیں آ رہی ہیں. اس کے بعد سورہ نحل کی آیت بڑی اہم ہے کہ 27 سے 29 آیت کو سورہ نحل کی دیکھیے گا، کہ جس وقت جن 28 سے 29 جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے کو برا کر رہے ہوتے ہیں اپنے حق میں، تب ظاہر کریں گے اطاعت کہ ہم نہ کرتے تھے برائی، وہ نہیں، ہم خوب جانتے ہیں جو تم کرتے تو. سو داخل ہو جا دروازہ میں دوزخ کے، اور حوصلہ اسی میں. فرشتے اسی وقت ان پہ مور لگا دیتے ہیں، انہوں نے دوزخ میں جانا ہے. سورہ کاف کی آیت ہے جی 105. اس میں اللہ نے بڑا واضح کہا ہے
کہ جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور اس سے ملاقات کے تو برباد ہو گئے، ان کے اوپر پھر کھڑی نہ کریں گے، ان کے واسطے قیامت کے دن تول ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، سرے سے وزن ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ بہت کثیر ہے، بہت کثیر ہے۔ اب انہیں چاہیے کہ ایمان کی تجدید کریں، ایمان لائیں اور دل سے بھی ایمان لائیں، پھر نیک اعمال کریں اور اس پر استقامت اختیار کریں، تو انشاءاللہ یہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن وقت موت سے پہلے ہے ایمان، پکا ایمان لائیں، یہ جو منافقت ختم کریں، نیک اعمال کریں اور پھر استقامت اختیار کریں، تو انشاءاللہ جنت ان کو بھی مل سکتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔